گر حیدریہ کا سلسلہ الحمدللہ صبح شام جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صدقہ جاریہ ہے۔ اب سب سے دلی التماس ہے، پاکستان میں ہو بیرون ملک آباد ہو، نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دو۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جس دن اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے صاحبزادے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا، ٹھیک اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ اس پر کچھ صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا وصال ہوا ہے اور آج ہی سورج گرہن ہو گیا، گویا سورج بھی غم میں برابر کا شریک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اسی غم کی حالت میں آپ نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جب سورج کو گرہن ہوتا ہے تو وہ استغفار کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا سورج گرہن کا کسی کے وصال سے کوئی تعلق نہیں، اور فرمانے لگے سچ بولا کرو اور سچ کو پھیلایا کرو۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو، میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کرو، اور کومنٹس میں باقاعدگی کے ساتھ ضرور حاضری دیا کرو۔ ٹینشن میں ہو، انگزائٹی میں ہو، بادسایوں کا شکار ہو، کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، زیچہ بنواؤ، وقت سے پہلے آگاہ ہوگے، متعارف ہو جاؤ گے، بیماریوں، پریشانیوں، اندیکھی، آئندہ آنے والی مشکلات سے اللہ کی پناہ میں آؤ گے، تمہیں سنبھلنے کا موقع ملے گا، ذہنی اذیت سے، فکر و فاقہ سے بچ جاؤ گے۔ یہ واٹس ایپ نمبر میرا چل رہا ہے، اس پر رابطے میں ہو، پھر دیکھو کیسے زندگی خوشحالی کا نمونہ ثابت ہوتی ہے۔ صدی کا جو سب سے طویل ترین 6 منٹ پر محیط سورج گرہن جس وقت نمودار ہوگا، پورے عرض پر یک دم پلک جھپکتے ہی اندھیرا سا چھا جائے گا، دن میں رات کی تاریکی کا سما ہوگا، یوں محسوس ہوگا کہ رات کے کسی پچھلے پہر کا وقت ہے۔ اس وقت اگر توبہ استغفار کر لیا جائے، اللہ سے رجوع کر لیا جائے، میرے مرشد صاحب فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی برا وقت ہو، ٹینشن میں ہو، انگزائٹی میں ہو، پینک کے اٹیکس پڑتے ہیں، ہارٹ کی کوئی فیلنگ ہو، شوگر ہو، کڈنیز فیلر کی طرف جا رہے ہو، کینسر کی بیماری لاحق ہو، معاشی تنگی ہو، معاشی بدحالی ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کے کسی مسئلے مسائل میں گرفتار ہو، مصیبت میں ہو، دکھوں نے علموں نے آن گھیرا ہو، تو یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم، زندہ اور جاوید پروردگار، اس وظیفے کو زندگی میں اپلائی کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا حیو یا قیوم کے ورد کو اپناؤ، پھر دیکھو کہ راہ خدا کے نہ صرف مسافر بن جاؤ گے، سیدھی راہ کی طرف اللہ ڈائریکشن دکھائے گا، بلکہ جو بھی زندگی میں آئندہ آنے والے مسئلے مسائل ہیں، ان سے بھی چھٹکارا ملنے کا موقع میسر ہوگا۔ ایک بار یا حیو یا قیوم کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو، پھر دیکھو زمین سے اٹھ کر کس مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ 2026 کا جو پہلا سورج گرہن ہے 17 فروری کو لگے گا، یہ رنگ آف فائر ہوگا، لیکن یہ صرف اور صرف انٹارکٹیکا میں دکھائی دے گا۔ 2026 کا دوسرا سورج گرہن 12 اگست کو لگے گا، اور یہ آئرلینڈ، گرین لینڈ، رشیا اور اسپین کے کچھ علاقوں میں دیکھا جائے گا، اور جو اس صدی کا طویل ترین سورج گرہن لگے گا، جو 6 منٹ پر تقریباً کم و بیش محیط ہوگا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، رات کے آخری پہر کا سا ماہ ہوگا، 2 اگست
2027 کو لگے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 3:01 پر شروع ہوگا، 4 بجے کے قریب عروج پر پہنچے گا اور 5:50 پر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے انکاؤنٹر کے لیے، بعد اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ الشمس کی اگر تلاوت کی جائے، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا، میرے مرشد صاحب کا عطا کردہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کو اگر زندگی میں شامل کر لیا جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر ہم یا حیو یا قیوم کے ورد میں گم ہو جائیں، پناہ فی اللہ اور بقائے باللہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں، منازل کو طے کریں، تو یقیناً ہماری زندگی خوشیوں سے، راحتوں سے، سکون سے بھر جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا، رجوع اللہ کا موقع ملے گا، اللہ کی محبت پروان چڑھے گی، اللہ سے دوستی کا آغاز ہوگا۔ جب بھی ایسے نازک مرحلے آئیں، سورج گرہن لگے، چاند گرہن ہو، کہ زندگی کے کسی بھی نازک مرحلے کا سامنا ہو، تو سب سے بہترین اور اہم نصیحت یہی ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے، تو بس استغفار کا ورد کیا جائے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ کی دربار میں اپنے آپ کو سپرد کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔